مس ایلما ایوب کے ساتھ مل کر۔ دوسرا بل بھی آپ نے کہا سکتے نامہ باب اور اس کی پہلی 9 آیات، دوسرا کرتے خط اس کا نامہ باب اور اس کی پہلی 9 آیات ہم تلاوت اس کے بعد وہ کریں گے۔ مسیح کے عظیم اور جاری نام میں آپ سب کو سلام۔ ہماری رہنمائی کے لیے آج کا پہلا حوالہ کرنتھیوں کے کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا 8واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت قریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوندی کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے۔ بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ۔ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ دوسرا بل ہم بھائی عارف صاحب کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے۔ کرنتھیوں کے نام کا دوسرا خط، اس کا نامہ باب اس کی پہلی 9 آیات۔ اس کا نامہ باب پہلی ایسے لے کر 9ویں آیت تک۔ کرنتھیوں کے نام میں رسول کا دوسرا خط، اس کا نامہ باب پہلی ایسے لے کر 9ویں آیت تک۔ جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے، کیونکہ میں تمہارا شوق جانتا ہوں، جس کے سبب سے مقدونیہ کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیا کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں، اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو ابھارا۔ لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر کرتے ہیں وہ بے اثر نہ ٹھہرے، بلکہ تم میرے کہنے کے موافق تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر دنیا کے لوگ میرے ساتھ آئیں اور تم کو تیار نہ پائیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو۔ اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری موعودہ بخشش کو پیشتر سے تیار رکھیں، تاکہ وہ بخشش کی طرح تیار رہے، نہ کہ زبردستی کے طور پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، دریغ نہ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ چنانچہ لکھا ہے، اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا